السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو کھانا ہم گھر میں کھاتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے بنتا ہے اور پاکیزہ ہی ہوتا ہے، حلال و طیب ہوتا ہے، لیکن جو ہم بازار سے منگواتے ہیں اس میں یہ احتمال موجود ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ان لوگوں نے مرغی وغیرہ ہے یا چکن ہے یا مٹن ہے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا ہو، یا ممکن ہے کسی نان مسلم نے اسے ذبح کیا ہو۔ اسی طرح سے جو کوئی برگر وغیرہ منگواتے ہیں اس میں بھی احتمال موجود ہوتا ہے، تو اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلم کمیونٹی میں رہتے ہوئے حسن ظن کا حکم دیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے۔ مسلم کمیونٹی کے لوگ جب ذبح کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، حلال چیزیں ذبح کرتے ہیں۔ میجورٹی لوگوں کی ایسے ہی ہیں، اس لیے بلا وجہ شکوک و شبہات میں پڑنا یہ بعض دفعہ انسان کو وسوسے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور انسان شکی مزاج ہو جاتا ہے، جس سے وہ ہر چیز کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کے آتے ہیں۔ دیگر روایات میں وضاحت ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، پہلے وہ مشرک تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا انہوں نے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں، تو کیا کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سم اللہ علیہ وکلو، تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2057۔ اس کی شرح میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور یہی گمان رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی مارکیٹس کے اندر جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ اچھے طریقے سے ذبح کی گئی ہیں اور وہ ساری حلال چیزیں ہیں، طیب اور پاکیزہ ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی نے اور دیگر ائمہ سے امام ابن حجر نے یہی بات نقل کی ہے، اور یہی بات راجح ہے کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی مسلم برادری کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جو کوئی ایک آدھ خبر آتی ہے یا چند مخصوص مقامات سے خبریں آتی ہیں تو وہ کسی خاص ہوٹل کے بارے میں آتی ہے یا خاص جگہ کے بارے میں آتی ہے، تو اگر اس ہوٹل کا مینشن ہو گیا ہے تو اس ہوٹل سے، چونکہ وہاں ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے، شک پیدا ہو گیا ہے ایک واقعے اور انسیڈنٹ کی وجہ سے، تو اس ہوٹل سے تو بندہ بچ سکتا ہے جس ہوٹل کے بارے میں یہ خبر ثابت ہو گئی ہو اور کنفرم ہو گئی ہو۔ لیکن عام طور پر اچھا گمان رکھنا چاہیے اور وسوسے کے اندر مبتلا ہوئے بغیر ان چیزوں کو کھا لینا چاہیے۔ جیسا کہ سائلہ نے بتایا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا یہاں کے لیے تو یہی حکم ہے۔ اگر کوئی ایسی کمیونٹی میں رہتا ہے جہاں اکثر غیر مسلم ہیں، حلال و حرام کے امتیاز نہیں کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ ایسے لوگ ذبح کرنے والے ہیں جو مشرکین میں سے ہیں، جیسا کہ آپ کہہ لیجئے کہ بالخصوص چائنا ہے، تو وہاں احتیاط کی ضرورت ہے، وہاں انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں اسے کنفرم کیے بغیر اور تسلی کیے بغیر کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن پاکستان جیسی سوسائٹی میں یا سعودی عرب میں، کویت میں، مسلم کنٹریز میں یا جہاں اکثریت مسلم کمیونٹی ہو، وہاں اس شک کے اندر خواہ مخواہ مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔